الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. حضرات محترم، آج اللہ کی توفیق سے اپنے سبق کا آغاز 16واں پارہ سورت مریم اور اس کی آیت نمبر 56 سے کرتے ہیں۔ آج جو آیات پڑھی ہیں اس میں چھٹے نبی کا تذکرہ یہاں اللہ فرما رہے ہیں، جو سورت مریم کے اندر بتدریج کہا۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، مریم اور ان کے پیارے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، پھر سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ اور اسماعیل، اور آج سیدنا ادریس کا نام تذکرہ کر رہے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کے متعلق ائمہ مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں الیاس کا نام ہی جو ہے ادریس تھا۔ الیاس جو ہیں آل یعقوب میں سے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ کے لائے ہیں کہ حضرت ادریس جو ہیں یہ حضرت نوح کے والد کے دادا تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی ایک قول آتا ہے کہ حضرت ادریس حضرت نوح سے 1000 سال پہلے ہوئے تھے۔ یہ ان کا ایک نام اخنوخ بھی ہے۔ دنیا کے اندر جو قدیم ترین صحیفے کا کچھ حصہ ملتا ہے وہ 1950 کے عشرے میں بحر مردار کے قریب غاروں میں سے ایک غار کے اندر پتھر کی ایک سل ملی تھی، جس کے اوپر کوئی ایسی زبان میں لکھا ہوا تھا جسے محققین نہیں سمجھ سکے، لیکن اس کے اندر ایک لفظ تھا اخنوخ۔ اخنوخ ادریس علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور اس نام کو مد نظر رکھتے ہوئے ائمہ مفسرین یا محققین یہ کہتے ہیں کہ شاید جو ادریس علیہ السلام کو صحیفہ دیا گیا تھا یہ اس کا کچھ حصہ ہے۔ تو ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کتاب کے اندر ادریس کا تذکرہ کریے۔ انہ کان صدیقا نبیا، وہ میرا بڑا ہی سچا نبی تھا۔ ورفعناہ مکانا علیا، اللہ نے اسے ایک بلند مقام عطا کیا تھا۔ بلند مقام کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو چوتھے آسمان پہ جس شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ سیدنا ادریس تھے۔ تو اللہ رب العزت ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر یا کل قیامت کے دن اللہ ان کی محنت اور ان کی خدمات کے عوض ایک بلند مقام عطا کریں گے۔ دونوں میں سے کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ سارے لوگ جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم،
یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین، یہ نبیوں میں سے تھے، کچھ تو ایسے تھے من ذریت آدم، جو آدم کی اولاد، ویسے تو ساری آدم کی اولاد ہے، لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نوح سے پہلے جو آدم کی اولاد تھی ان میں سے بعض جو نبی تھے ان کا تذکرہ ہے یہ۔ من ذریت آدم، آدم کی اولاد میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور کچھ وہ لوگ جنہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے ایمانداروں کو کشتی پہ اٹھایا تھا، ان کی اولاد میں کچھ انبیاء ہیں۔ ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے دو نبی تھے، سیدنا اسماعیل خلیل اللہ اور سیدنا اسحاق۔ اسرائیل جو ہے یہ سیدنا یعقوب کا دوسرا نام تھا، عبرانی کے اندر اسرائیل عبداللہ کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، ان سب کو میں نے ہدایت بھی دی تھی اور چنا بھی تھا، یعنی ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ہدایت کے رستے پہ نہ ہو، سب کے سب انبیاء اور رسل ہدایت کے رستے پہ تھے۔ اور ان کی یہ صفت بیان کی، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَٰن، جب ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی، خروا سجداً، سجدے میں گر پڑتے، بکیا، روتے ہوئے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورت مریم کی تلاوت کی، جب یہ سجدہ آیا تو حضرت عمر نے بھی سجدہ کیا، لوگوں نے بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ سجدہ کرنے والے تو آج موجود ہیں لیکن رونے والے کہاں گئے؟ اور حقیقت بات یہ ہے کہ عرب کے اندر بعض نوجوانوں کو، بوڑھے جوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ سجدے کے اندر اس طرح روتے ہیں جیسے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت آن پڑی، بلک بلک کے روتے ہیں۔ شاید ہمیں احساس ہی نہیں کہ سجدہ کتنی بڑی نعمت ہے، چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے۔ ہمارے سجدے تو ٹکرے ہیں بس، کہ ماتھا زمین پہ لگایا اور اٹھا لیا اور اسے سجدہ تصور کر لیا، جبکہ سجدے کے متعلق اللہ نے یہ کہا خروا سجدا وبکیا۔ رحمان کی آیات سن کے وہ سجدے میں گر ہی نہیں پڑتے، روتے ہوئے گرتے ہیں۔ یہ تو تھے اچھے لوگ۔ اس کے بعد فرمایا فخلف من بعدهم خلف، اس کے بعد ان کی اولادوں میں ناخلف لوگ پیدا ہو گئے۔ ناخلف کیوں کہا؟ اضاعوا الصلاۃ، یہ سجدے جانا یا رونا تو الگ بات ہے، انہوں نے اپنی نمازوں کو ہی ضائع کر دیا۔ تین معنی کیے ہیں نمازوں کو ضائع کرنے کے۔ سب سے پہلا معنی کہ نماز کو پڑھنا ہی نہ، دوسرا معنی یہ کہ نماز کو وقت میں نہ پڑھنا، یہ بھی نمازوں کو ضائع کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ نماز کو اطمینان کے ساتھ نہ پڑھنا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کے اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھنا یا اپنے فرقے کے مطابق پڑھنا، یہ چاروں طریقے ایسے ہیں جو نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں۔ اور جب انسان نماز کو ضائع کر دے نا، نماز ادا کرنی چھوڑ دے یا نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے، پھر اسے برائی سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
نماز ہی بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن اگر نماز پڑھنے کے باوجود برائی سے نہیں رک رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ نماز تو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے کردار پہ اثر انداز ہوتی ہے، تو اگر نماز پڑھنے کے باوجود کردار نہیں بدل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ہم غلطی کر رہے ہیں نماز کے اندر۔ یہاں انبیاء کی اولادوں کے متعلق فرمایا فخلف من بعدہم خلف، ان پاک باز چنے ہوئے ہدایت یافتہ لوگوں کی اولادوں میں نخلف پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور برائیوں میں بے حیائیوں میں پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جہنم کے گڑھے کے اندر غی مقام پہ ہوں گے۔ اب یہاں یہ لحاظ نہیں ہوگا کہ یہ کسی نبی کا بیٹا ہے، یہ جو ہے خانقاہی نظام کے اندر باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، وہ اس کا جانشین بنتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا بدکار کیوں نہیں ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ان سے روحانی شرف لیتے ہیں۔ جس خناس کے اندر خود روحانیت نہیں ہے، جس کے اندر خوف خدا خود نہیں ہے، جو ایک بدکار انسان ہے، اس سے روحانیت کا کیا تصور ہے؟ لیکن لوگوں کی عقل ماری گئی ہے، چونکہ یہ فلاں کی اولاد میں سے ہے اس لیے۔ تو اللہ نبیوں کی اولادوں کے متعلق یہ بات کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور برائیوں میں پڑ گئے تو فسوف یلقون غیا، یہ جہنم کے اندھے بو جائیں گے۔ اس لیے ہم تو نبیوں کی اولادیں بھی نہیں ہیں، اگر ہم نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا اور مختلف برائیوں میں پڑ گئے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت یہ باتیں ہمیں سمجھنے اور اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔